صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا الہی جسم جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے الہی جسم میں جب تک میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے خدایا وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کہے ہوئے بے اختیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کے ہم سب کی زبانوں میں خود بخود جاری ہو جانا چاہیے صلی اللہ علیہ خدایا وہ زبان دے جو ثنا خوان محمد ہو ثنا ایسی جو ہر آئی شایان محمد ہو وہ جان پاک دے یا رب جو قربان محمد ہو وہ دل دے جو شکار تیرے نجگان محمد ہو علی مہمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے سے میں آگے جاؤں صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ شعر جو ہے یہ حضور قائد اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد مبلغ اعظم حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی نعت شریف کے شعر ہیں اور ان کی خواہش آرزو اور تمنا تھی اللہ کریم نے اس نعت پاک کے اشعار اس صورت میں ان کی ایک تمنا پوری فرمائی اور ان کی زندگی کا آخری سفر جو تھا وہ مدینہ پاک کا سفر ہوا مدینہ شریف گئے حج کیا مکہ شریف میں حج کر کر مدینہ شریف حاضر ہوئے اور 22 ذی الحج کو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدموں میں ان کی روح پرواز ہوئی اور جنت البقیع میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک قدموں میں دفن ہوئی قیامت تک حضور کے مہمان دعا کی تھی الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہماری جماعت کے جیت علماء کرام حضرت مولانا سید عبدالغفور شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ جناب محترم ڈاکٹر رحیم بخش صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور بہت سارے علماء کرام اسٹیج کے جلوہ گر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی صدر اطلاعات
جناب رشید احمد رضوی صاحب، انجمن طلبہ اسلام پنجاب کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا احسان الحق صاحب، میرے آج کے اس پروگرام کے ہم سب کے میزبان اس کے دائی جناب محترم میاں غلام علی صاحب اور ان کے رفقاء، اللہ رب العالمین اس کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، سرکار کے ذکر پاک کی اس پاک مجلس میں سالانہ محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا کہ جب میں حاضر ہوا تو شہید پاکستان جناب محترم ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب خطاب کرتے اور آج ان کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اور ان کی قربانی کو اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کے صدقے پاکستان کو امن اور سکون اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب فرمائے۔ مجھے آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک ذکر پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ گزشتہ سالوں کی طرح محبت کے ساتھ سنیں گے، میرے لیے بھی دعا کریں گے، ملک صاحب کے لیے بھی اور سارے علماء کے لیے بھی، کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ایسی پاکیزہ مجلسیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صاحب آگے آ جائیں۔ محترم حافظ نصیر احمد نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان ضلع لاہور کے نائب صدر ہیں، وہی ہماری پاک مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جن حالات میں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہماری مسجد میں آج دعوت اسلامی کا ایک اجتماع ہو رہا تھا۔ مکہ کالونی کے بازار میں ایک محفل نعت ہو رہی ہے، ماڈل کالونی کے بازار میں ایک محفل نعت ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ یہ سارے محفل، اور جہاں سے ہم گزر کے آئے ہیں سنین آباد سے، وہاں بھی ایک محفل نعت ہو رہی ہے۔ یہ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، مجھے خبر نہیں کہ آج لاہور میں کتنی محفلیں ہیں، کہاں کہاں ہیں، لیکن دل تو کہہ رہا ہے کہ صرف لاہور میں نہیں، پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چھٹی کی رات ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عاشقان رسول الحمدللہ گلی گلی محلے محلے مسجدوں میں بازاروں میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے ذکر سرکار کی بہت ساری مجلسیں کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، انشاءاللہ بڑھتا رہے گا، انشاءاللہ کہہ دیں، محبت سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ ذرا تھوڑا سا زندہ دلی کا ثبوت دیں گے، میں انشاءاللہ آپ کو جگاؤں گا بھی ساتھ ساتھ۔ ویسے تو میں خوش ہوں ملک صاحب پہ، میاں صاحب بہت اچھا کرتے ہیں الحمدللہ، کہ ٹائم پہ تقریر شروع کروا دیتے ہیں، 11:30 پونے 12 بجے میں تقریر شروع ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ بہت ٹائم پہ شروع ہو گئی، مگر آج کل محافل نعت میں رات 3 بجے 2:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے جا کر تقریر شروع ہوتی ہے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جلسوں میں ہمارے یہاں یہی پرابلم ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا ان کا جسم یا آزاد تھک چکے ہوتے ہیں، اس وقت تقریر والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں، بس وہ بیچارہ جگانے کی فکر میں بھی ہوتا ہے، کچھ سنانے کی فکر میں بھی ہوتا ہے، ان کو بٹھانے کی فکر میں بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ پچھلے سال بھی، اس سے چند سال پہلے بھی وقت پہ شروع جلسہ ہو جائے، وقت پہ ختم ہو جائے، تو لوگ بھی جو سنتے ہیں دل میں اترتا ہے، گھر جا کے کچھ آرام بھی کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے نماز فجر میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔
اللہ کریم جب تک ہماری زندگیاں ہیں ہمیں سب کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی ایسی مجلسیں منعقد کرنے کی، سرکار کے ذکر پاک کو بلند کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی، حضور کے دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ کوشش ہو رہی ہے ان کو ڈرایا جائے، دھماکوں سے خوف زدہ کر دیے جائے، جلسے ختم ہو جائیں، مجلسیں ختم ہو جائیں، محافلات ختم ہو جائیں، بلکہ سلسلہ یہ شروع ہوا کہ اتنا خوف پیدا کر دیا جائے کہ مسجدوں سے نمازی بھاگ جائے، مسجدوں میں جمعہ کے جماعت میں نمازی نہ آئیں، جب انہیں پتا ہو کہ مسجد میں جائیں گے تو وہاں دھماکہ ہوگا تو کون اپنی جان گنوانے کے لیے آیا جائے۔ یہ کوشش کی گئی جمعہ کے جماعت میں دھماکے کروائے گئے اور ادھر ادھر کروائے گئے، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو سرکار کی ایسی محبت عطا فرمائی ہے کہ ایک دو چار نہیں سینکڑوں دھماکوں کے باوجود بھی مسجدیں خالی نہیں بلکہ اور زیادہ بھری ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ اس سے نکلا کہ یہ جو مسجدیں خالی کروانے والے تھے، تو مسجدوں میں دھماکے کروانے والے تھے، مسلمان ہو سکتے بولیں تو صحیح ہے، ڈرے نہ۔ اب وہ دور چلا گیا جس دور میں یہاں ہم نے تقریر کی تھی، اس وقت کچھ لوگوں کو ڈر خوف تھا، وہ چلا گیا الحمدللہ۔ اور بھی اگر کوئی ڈرانے والا حضور کی امت کو ڈرانے والا آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی لے جائے گا۔ جو مسجدیں خالی کرنا چاہتے تھے، جو پاک مجلسیں اجاڑنا چاہتے تھے، مسلمان ہو سکتے، وہ لازماً میرا بھی دل گواہی دیتا ہے، آپ کا بھی دل گواہی دیتا ہے کہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی غیر ہے، بھارت ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ایسے پاکیزہ پروگراموں میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے دھماکے کروا کے خوف و ہراس پیدا کر کے مسلمانوں کو سرکار کے دین سے دور کرنا چاہتے تھے۔ الحمدللہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، جمعہ کے اجتماع بھی اسی طرح ہو رہے ہیں، اور محافل ناک کا رش پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے بھی سازشیں کرنے والے میرے آقا کے ذکر کے خلاف سازشیں کریں گے انشاءاللہ رسوا ہو جائیں گے۔ کملی والے کا ذکر اور زیادہ زور و شور سے جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ بہت پہلے فرما گئے تھے، آج جب ان حالات کو میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے، فرما گئے تھے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خواب ہو جائے جل جانے والے، بڑے خواب ہو جائے جل جانے والے۔ یہ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ، اتنا بڑھے گا کہ ساری کائنات میں کملی والوں کا ذکر ہوگا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ جتنی بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی آواز سن کے جاتے جاتے بھی کھڑے ہو جائے۔ قناعت لگ گئی تھی، قناعت نہ لگی ہو تو پچھلی دفعہ چوک پہ بھر گیا تھا، پردہ لگا دیا، شاید سسوٹی کی وجہ سے لگایا تھا۔ یہ انشاءاللہ ذکر مبارک بڑھے گا، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کر رہا ہوں، قرآن پاک کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ ساری روح زمین پہ صرف کملی والے کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ کرے وہ وقت آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھیں۔ رب کریم ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، جب میرے آقا مولا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تھے اس وقت کیا تھا؟